حضرت مفتی سعیدی صاحب، میں تو بہت ہی مسرت اور خوشی محسوس کرتا ہوں کہ حضرت امام ابو القاسم قشیری شافعی مسلک تھے، لیکن دیگر مکاتب فقہ پر بھی عبور تھا اور ہر ایک کے ساتھ محبت کا تعلق بھی تھا. یعنی اساتذہ میں دیگر فقہوں کے لوگ بھی ہیں، شاگردوں میں بھی ہیں دیگر فقہوں کے لوگ. سبحان اللہ. یہ ایسی جامعیت اور ایسی وسعت ظرف اب کہاں گئی؟ ایک بات تو آپ سے یہ میں نے عرض کرنی ہے. اور دوسرا، کیوں اہم ہے رسالہ قشیریہ ہمارے لیے اتنا بے مثال، اور اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت و طریقت کا بہترین دستور العمل ہے؟ ارشاد فرمائیے. جی، بہت خوبصورت پہلو آپ نے اپنے سوال کے اندر اجاگر فرمائے. دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقائد میں تو آپ اشعری ہیں جی، اور فقہ کے اندر آپ شافعی. اور دیکھیے، یہ اہل سنت کا حسن ہے اور یہ وسعت ظرفی ہے کہ 4 فقہی مذاہب کو پورے احترام کے ساتھ، بالکل پورے ادب کے ساتھ، اور ان چاروں کو اپنی اپنی جگہ حق پہ سمجھتے ہوئے ان کو قبول کیا ہے. دیکھیے نا، حضرت داتا صاحب حنفی ہیں جی، اور شاگرد ہیں. اور حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حنبلی ہیں. جی ہاں. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے اکابرین تھے ان کے اندر دلیل کی بنیاد پر، علمی وسعت کے بنیاد پر یہ کشادگی پائی جاتی تھی کہ وہ ان چیزوں کو آپس میں کسی افتراق یا انتشار یا تقسیم یا تفریق کا سبب نہیں بننے دیتے تھے، بلکہ پوری وسعت ظرفی، محبت اور احترام کے ساتھ اسے قبول کرتے تھے. اور خلوص پر مبنی کسی علمی اختلاف کو ذاتی اختلاف بھی نہیں بناتے تھے. ذاتی اختلاف بھی نہیں بناتے تھے، چونکہ جو علمی اختلاف ہے وہ علمی اختلاف جب اس میں نفس کی آمیزش شامل ہو جاتی ہے تو وہ مخالفت میں بدلتا ہے. واہ واہ. اور پھر وہ جو مخالفت ہے وہ عداوت میں بدلتی ہے. بے شک. اور پھر عداوت انسان سے رد عمل میں بہت سارے انتقامی کام کرواتی ہے. تو لہٰذا یہ جو صوفیات ہے یہ چونکہ علم کے ساتھ تزکیہ کو حاصل کرنے والے تھے، تو تزکیہ نے ان کی ذات کی چیزوں کو نفی کر دی تھی. اس وجہ سے ان کا علم بھی پاکیزہ تھا، ان کا کردار بھی پاکیزہ تھا، اور وہ وسعت بھی پھر نظر آتی تھی. اور جہاں تک حضرت شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی یہ جو کتاب ہے رسالہ قشیریہ کے نام سے معروف ہے، ویسے تو جیسے قبلہ پروفیسر صاحب نے بیان فرمایا کہ آپ کی اس سے زیادہ کتب ہیں جو موجود ہیں، اور کئی وہ کتب بھی ہیں جو موجود نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئیں. مگر یہ جو رسالہ ہے یہ تو ایک تو علم تصوف کے باب میں نو ڈاؤٹ کہ یہ ٹیکسٹ کا درجہ رکھتا ہے. بالکل. اور بہت سارے ہمارے اکابرین اسے اپنے دینی نصاب کے ساتھ بطور نصاب کے پڑھاتے رہے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور تلقین کرتے رہے تاکہ اس سے طلباء کو وہ جو پیوریفیکیشن ہے انر سیلف کی، جو تزکیہ نفس ہے، وہ انہیں حاصل ہو. اب جب ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں، رسالہ کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر تقریباً 54 ابواب ہیں، چیپٹر ہیں 54، اور بہت ساری پھر فصلیں بھی ہیں، یعنی اس کے اندر سیکشنز ہیں مختلف. سب چیپٹرز، تو فصول کو دیکھیں، سب چیپٹرز کو دیکھیں، فصول کو، سیکشنز کو وہ دیکھیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں. اور ان تمام کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں انہوں نے عقائد کے باب میں بھی بیان فرمایا، سیرت اور اخلاق کا بھی آپ کو عنوان ملتا ہے، تصوف اور اس کے متعلقہ جو اصطلاحات ہیں متعلقہ وہ بھی ملتی ہیں. پھر شریعت اور حقیقت، یہ بھی ایک ایسا عنوان ہے کہ کئی لوگوں نے اس کے اندر مسکنسیپشن کی کوشش کی، تو انہوں نے اس کی بھی بنیادیں فراہم کر دی ہیں کہ شریعت اور طریقت کا باہمی طور پر تعلق کیا ہے. پھر وہ صفات جو ہمارے صوفیاء کے اندر تھیں اور جو ان کے فضائل اخلاق اور خصائل بنے اور انہی کی وجہ سے انہیں تصوف کے اندر یہ مقام اور مرتبہ ملا، جیسے مخالفت نفس ہے، جیسے رذائل اخلاق کو اپنی شخصیت سے دور کرنا ہے، غیبت سے بچنا، حسد سے بچنا، اور اس کے مقابل پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کو حاصل کرنا. تو ان تمام عنوانات کو انہوں نے اس کتاب کا حصہ بنایا. تو یقیناً اگر آج
ہم اور ہمارے نوجوان خاص طور پر ان کتابوں کو پڑھیں اور اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے اندر بھی وہ کردار کی خوشبو پیدا ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے صوفیاء کی میراث تھی اور جو وہاں سے پھوٹتی ہے. اور ضرورت اسی شے کی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے کردار اور اخلاق سے جڑیں. اب فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، آستانے بھی موجود ہیں، صوفیاء بھی موجود ہیں، مگر کردار کی وہ خوشبو جو ہمارے اکابرین کے اندر تھی، جب تک ہم وہ پیدا نہیں کریں گے تو وہ نوجوان نسل کے لیے باعث کشش بھی نہیں ہوگا، مگر حضور وہ قریب بھی نہیں ہوں گے. وہ جو علم سے اور عمل سے آ رہی ہیں جی، ان کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی آپ عقیدت اور محبت اور احترام کا تعلق تو ویسا ہی ظاہر کریں جیسا جنید اور بایزید سے ہونا چاہیے تھا. جی ہاں، پہلے وہ اپنے آپ کو ان اکابرین کا پیروکار تو ثابت کریں، پھر اپنے مریدین اور متبعین اور پیروکاروں سے اس طرح کی عقیدت بھی طلب کریں. تو چونکہ تصوف جو ہے فی نفس ہی وہ تزکیہ باطن کا نام ہے، کسی ظاہری شکل اور صورت کا نام نہیں، کسی وضاقتہ کا نام نہیں، رسومات کا نام نہیں، نہ حصول جاہ و منصب، اور نہ ہی حصول جاہ و منصب، اور نہ ہی فی زمانہ تو یہ حصول منفعت اور حصول مال کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. تو جب تک تصوف کو ان خرافات سے پاک نہیں کیا جاتا تو پھر اس کی خوشبو سے نوجوان نسل معطر نہیں ہو سکے. بہت خوب.